بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آف قرآن پر آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن پاک کے طالب علموں، آج میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں ایک اہم ترین بات بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات سننے میں آپ کو بڑی عجیب لگے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان ایک بہت قدیم اور وسیع زبان ہے۔ عربی زبان میں ایک ایک لفظ معمولی سے رد و بدل کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض الفاظ تو ایسے ہیں جن کے کئی معنی ہیں۔ عرب چونکہ اس زبان سے پوری طرح واقف تھے، اسی لیے ہمیں رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں کسی صحابی نے آ کر آپ سے یہ پوچھا ہو کہ اس آیت کا مطلب سمجھا دیجئے، بلکہ عرب میں خط و کتابت کے دوران اگر کوئی زیر و زبر یا نقطہ لگا دیتا تو خط وصول کرنے والا اسے اپنی توہین سمجھتا تھا۔ قرآن کریم ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قرآن کریم کو اپنے خیالات کے تابع کر سکتا ہے۔ قرآن کریم خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک ہی بیان کو بار بار مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ قرآن کریم کا جو بھی ترجمہ کیا گیا وہ ترجمہ صرف لفظ بلفظ کیا گیا ہے، جس سے عبارت کا مفہوم کھل کر سامنے نہیں آتا۔ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہی، بلکہ بہت سے مسلم اور غیر مسلم تاریخ دان اور تجزیہ نگار کہتے ہیں۔ انہوں نے عربی زبان پر ریسرچ کی اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا، اور یہ ثابت کیا کہ قرآن پاک کو کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اردو زبان تو ویسے ہی کچھ زیادہ قدیم نہیں ہے، اس لیے اس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ قرآن پاک کا انداز بیاں، حسن اسلوب اور نظم و ضبط انسانی تصنیفات سے بالکل الگ ہے۔ میں نے کچھ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھی جنہوں نے عربی زبان پر ریسرچ کی اور ان کے اسلوب کو سمجھا۔ ان میں سے میں آپ کو علامہ حافظ اسلم جراج پوری کی کتاب تذکرہ الموضوعات اور تفسیر جامع البیان ریکمینڈ کروں گی۔ اس کے علاوہ امام ابن قتیبہ کی ایک کتاب القرطین ریکمینڈ کروں گی۔ انہوں نے عربوں کے اسلوب بیاں پر تحقیق کرنے کے بعد یہی کہا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اپنوں کی بات ہے، غیروں نے بھی ایسا ہی سمجھا۔ ایک مشہور تاریخ دان H.R. گبز نے اپنی کتاب ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام میں لکھا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، وہی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کو جامع طور پر سامنے لانے کے بجائے مترجم اپنی طرف سے ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کو قید کر دیں گے۔ ایسی آیات جن میں عام واقعات اور احکام و قوانین کا ذکر ہے، ترجمے کا یہ نقص شاید ہی زیادہ نقصان دہ ہو، یعنی کہ نقصان دہ ہونا، اس بات کو سمجھیے۔ لیکن جو مد و جزر، جو نشیب و فراز، جو بلندیاں اور گہرائیاں، جو لطافتیں اور باریکیاں، اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اس کتاب میں جلوہ فرما ہے، وہ ترجمے میں کیا آ سکے گا؟ ذرا اس صاف اور سیدھی آیت کو لیجئے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ اچھا، اب ترجمے کی طرف آئیے۔ انگریزی ہی نہیں، دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے۔ اس کی وجہ اس کے 6 الفاظ میں جو 5 دفعہ ہم یعنی وہی کی تکرار ہے، اسے کون سی زبان ادا کر سکے گی؟ یہ تھے H.R. گبز، جنہوں نے قرآن کا مطالعہ غیر جانبدار ہو کر کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کرنا ممکن نہیں۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن پاک کی لغت کو سمجھ کر آسان الفاظ میں آپ تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔